حدیث شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے، حدیث کی کتاب مسند احمد میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب مجھے آسمانوں پر لے جایا جا رہا تھا تو مجھے ایک پاکیزہ خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ پاکیزہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ پاکیزہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی مشاطہ یعنی بناؤ سنگھار کرنے والی، بال وغیرہ بنانے والی عورت، اس کے بچوں کی ہے۔ میں نے کہا، یہ اس کا کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز معمول کے مطابق فرعون کی بیٹی سنگھار کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھوں سے بالوں کو سنوارنے والا برش جس سے کنگھی کر رہی تھی، اس نے اسے اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہا تو فرعون کی بیٹی نے کہا، اللہ سے مراد میرا باپ ہے، چونکہ جو فرعون تھا مصر میں فرعون، وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، لیکن میرے تمہارے رب، میرے تمہارے باپ دونوں کے رب اللہ ہیں۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی، میں یہ بات اپنے ابا کو بتا دوں؟ اس نے کہا، ہاں بتانا ہے بتا دو۔ تو فرعون کی جو بیٹی تھی اس نے فرعون کو بتا دیا۔ فرعون نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ اے فلاں عورت، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرے اور تمہارے دونوں کے رب اللہ ہیں۔ فرعون نے یہ سن کر ایک پیتل کی دیگ کے متعلق حکم دیا کہ اس کو آگ میں تپایا جائے، اس کے نیچے آگ جلائی جائے۔ چنانچہ آگ جلائی گئی اور آگ بھڑکائی گئی۔ جب آگ بھڑک گئی تو اس عورت کو اور اس کے بچوں کو فرعون نے کہا کہ اس میں ڈال دیا جائے۔ اس پر اس عورت نے فرعون سے کہا کہ مجھے تم سے ایک کام ہے۔ فرعون نے کہا کہ کیا کام ہے؟ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر دی جائیں اور ہمیں اکٹھا دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا، ہاں، یہ تمہارا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا میں کر لوں گا۔ چنانچہ فرعون نے اس کے بچوں کو پہلے ڈالنے کا حکم دیا اور ایک ایک کر کے بچوں کو اس آگ میں اس عورت کے سامنے ڈالا جاتا رہا، یہاں تک کہ بات جب اس کی گود کے آخری اور دودھ پیتے بچے پر پہنچی تو ماں اس کی معصومیت کی وجہ سے ذرا ہچکچائی تو دودھ پیتا بچہ فوراً پکار اٹھا، اے اماں، اس آگ میں کود جا، اس لیے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ چنانچہ وہ آگ میں کود گئی۔ اب اس قصے میں بہت سارے اسباق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ نیک اعمال کی خوشبو ہوتی ہے، آج اگر چھپی ہوئی ہے، مرنے کے بعد وہ خوشبو ظاہر ہو جائے گی، اور برے عملوں میں بدبو ہوتی ہے، قبر میں ظاہر ہوگی، میدان حشر میں ظاہر ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خاتون نے بسم اللہ پڑھ کے کنگھی اٹھائی، تو دیندار عورت، اس کا ہر عمل وہ دعوت ہوتا ہے، وہ دین کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ہر کام کو بسم اللہ کے ذریعے سے کریں، گھر میں داخل ہونا ہو، کھانا کھانا ہو، غفلت کے ساتھ کام نہ کریں، اللہ کے نام کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تیسری بات اس قصے میں یہ سمجھ میں آئی کہ ایمان بھی اللہ کی عجیب نعمت ہے۔ جب کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے اور جڑ پکڑ جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں اس کے لیے دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اسی قصے میں دیکھیں، اس نے جب بیٹی نے کہا کہ میں فرعون کو بتا دوں تو اس ایمان والی عورت نے کہا، ہاں بتا دو فرعون کو، جو وہ گھبرائی نہیں، وہ ڈری نہیں۔ دوسرے پھر یہ دیکھیں کہ جب فرعون کے سامنے بات آئی تو اس وقت بھی وہ اپنی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی، اپنے ایمان کا کھل کے اظہار کر دیا، جیسے اصحاب کہف نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے تو اللہ ان کے دلوں کو جما دیتے ہیں، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں، مشکل اوقات میں، مشکل گھڑیوں میں ان کے دل میں ایک خاص قسم کی قوت اللہ ڈال دیتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا۔ اسی طریقے سے ماں کے سامنے قربانی دیکھیں، ایمان کی طاقت دیکھیں، ماں کے سامنے بچوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، قربانیاں ہو رہی ہیں اور ماں جمی کھڑی ہے اور اللہ کے نام پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ماں جب ہچکچائی تو آخری بچے کو جب ڈالا جا رہا تھا، گود کے بچے کو، تو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کے اسباب پیدا کر دی۔ تو جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین پر جمانے کے لیے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو دین پر جماتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک بات اس قصے سے یہ بھی پتہ چلی کہ ایمان جب دل میں آ جاتا ہے تو برے سے برے ماحول میں دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ فرعون کے گھر کا ماحول ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، کتنی نافرمانیاں اس کے گھر میں ہوتی، کوئی آج یہ بہانہ نہیں بنا سکتا جی کیا کریں، سارا ماحول ہی ایسا خراب ہے۔ انسان کا دل پاک صاف ہو، انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، ایمان ہو، تو انسان ہر ماحول میں دینداری پہ چلتا ہے۔ پھر یہاں ایک اہم بات اور آخری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ امتحانات تھے، آج کے ماحول میں بھی ہمارے بھی امتحان ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے خاطر لوگوں نے کتنے بڑے بڑے امتحان دیے ہیں۔ آج ہم سے چھوٹے چھوٹے امتحان برداشت نہیں ہوتے،
ہمارے امتحان کیا ہے؟ میٹھی نیند کے وقت میٹھی نیند قربان کر کے فجر کی نماز پڑھ لینا، یہ ایک نیند کا امتحان ہے۔ کاموں کو قربان کر کے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے وقت پہ نماز پڑھ لینا، یہ امتحان ہے۔ خواہشات کو قربان کر کے گناہوں سے بچنا امتحان ہے۔ بد نظری سے بچ جانا امتحان ہے۔ نامحرم سے، ناجائز دوستیوں سے بچنا امتحان ہے۔ حرام کمانے سے، جھوٹ بولنے سے، سود سے، دھوکے سے بچنا یہ امتحان ہے۔ تو اسی طریقے سے جو امتحانوں میں پاس ہوتا چلا جائے گا، اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق پاتا چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے، اور اس امتحان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون اور سکینت اور اپنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔